ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کی پوڈ کاسٹ کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہلی قسط میں ہم نے آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبانی سنایا کہ کیسے انہوں نے ہجرت کی، اس کی وجہ کیا بنی اور کیوں بھارت کی نئی حکومت ان کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اس قسط میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی کے مزید پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے، یہ بھی آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ ناظرین، میزبان نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ کیا کوئی ایسا موقع کبھی آیا کہ آپ نے سوچا کہ مجھے دعوت دینے کا طریقہ بدلنا چاہیے؟ کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ میرے طریقے میں شاید یہ غلطی رہ گئی، مجھے اپنا پلان تبدیل کرنا چاہیے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک غلطیوں کی بات ہے تو میرا خیال نہیں کہ میں نے کوئی ایسی غلطی کی کہ ماضی میں جا کر اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی خواہش ہو، کیونکہ اللہ بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ میں نے اس کی مرضی سے جسم کے ڈاکٹر سے روح کے ڈاکٹر بننے کا سفر پورا کیا۔ میں دائی بنا تو اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی سے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، مگر وہ بنا اور اس پر مجھے کوئی پچھتاوا نہیں۔ وہ اب دعوت کے راستے پر آ گیا ہے۔ پروفیشن چاہے جو بھی اپنائے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہا ہے تو میں خوش ہوں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی طرح اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو دعوت کے سفر پر بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے اور پھر لوگ اس کی بات سنیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ مجھے اس لیے سنتے ہیں کہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں۔ کچھ حد تک یہ درست ہے کہ ایک ایسا شخص لیکچر دے رہا ہو جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں اور دوسری طرف ایک ڈاکٹر لیکچر دے رہا ہو تو لوگ ڈاکٹر کو زیادہ سنیں گے، لیکن اگر آپ بڑے لیول پر چلے جائیں تو یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ ڈاکٹر ہیں یا نہیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں۔ اور اس کی بہترین مثال شیخ احمد دیدات ہیں۔ وہ صرف چھٹی جماعت پاس تھے۔ چھٹی پاس شخص عیسائی اسکالرز کو چیلنج کر رہا تھا۔ یہ کیسی عجیب بات تھی، یہ سب اللہ کی مرضی تھی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ چاہے کہ لوگ میرے لیکچر میں آئیں تو پھر کوئی انہیں روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ چاہے کہ لوگ میرے لیکچر میں نہ آئیں تو کائنات کی کوئی طاقت انہیں میرے لیکچر میں لا نہیں سکتی۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ میں 27 سال کی عمر میں شیخ احمد دیدات سے متاثر ہوا تھا۔ میں بعمل مسلمان پہلے بھی تھا، مگر میرے اندر دعوت کا جنون نہیں تھا۔ میں بس ایک عام مسلمان تھا۔ میرا بیٹا 28 سال کا ہو گیا ہے اور اب وہ قرآن حفظ کر چکا ہے۔ وہ عربی فر بولتا ہے، انگریزی بہت اچھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں حافظ قرآن ہوں لیکن میں نہیں ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں میں عربی سمجھتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں کچھ عربی سمجھ لیتا ہوں مگر بول نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں ماضی میں جا کر اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے جیسا بھی رکھا بہتر رکھا۔ بہت سے حافظ قرآن آیات کے حوالے نہیں دے سکتے، مگر میں حوالہ جات کے ساتھ آیات بتاتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے۔ I did and I would not do. No, I'm happy with it. Yet I can quote the Quran what Hafiz al-Quran cannot do. The references I give a normal Hafiz cannot do. It's Allah's planning. So I cannot say that is there any mistake which I would not want to do. But if I plan for my son, I would plan something better than my child would. As an average person, so average dai, if a person comes and says I want to become a dai, I will give him a blueprint. And if you see, it doesn't match at all with my childhood. But at the end of the day, the most important is the help of Allah. So with all the education, now my son will doing masters, inshallah he'll do PhD, maybe double PhD, but that really doesn't help in that way. Yes, it does help to a very small level. Doing a degree from the university, whether it be Jamiat al-Imam where you pass from Madinah University, may help you get a job, but for dawah it's good, but that's not enough. You have to have durus with the top sheikhs. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ زندگی میں کچھ بھی کریں اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال ہونی چاہیے۔ جب میں نے دعوت شروع کی تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اسلامی پروگراموں کو کیبل پر چلانے کے خواہش مند ہیں تو ممبئی اس کے لیے بہت مشکل شہر ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا، اس پر کچھ بھی چلانے کے لیے آپ کو انہیں پیسے دینے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ کیا کہ اپنی کیسٹ ان کو دیں، وہ کیبل پر چلائیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ سفر آج پیس ٹی وی پر جا پہنچا جس کے دیکھنے والے لاکھوں کروڑوں ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسرا اعتراض تب ہوا جب ہم نے کانفرنس کے دوران کلمہ پڑھانا شروع کیا۔ پولیس نے بھی ہم پر اعتراض کیا۔ بھارت میں آئین کی روح سے ہر کسی کو اپنے دین کی تبلیغ، اس کی دعوت اور پھیلانے کا اختیار حاصل ہے۔ اسی طرح تو ہم کوئی قانون نہیں توڑ رہے تھے۔ تو جب پولیس نے مجھے کہا کہ پبلک میں کلمہ نہ پڑھاؤ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ لکھ کر دیں، جس پر وہ خاموش ہو جاتے۔ صرف ایک شخصیت نے مجھے سپورٹ کیا اور وہ میری اہلیہ تھی۔ جب ہم پیس ٹی وی چلا رہے تھے تو ہم نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور یہ ریکارڈنگز سارا سال چلتی رہتی تھی۔ اب 25% دیکھنے والے غیر مسلم تھے
تو سوچے کہ اگر پیس ٹی وی کو 100 ملین لوگ بھی دیکھ رہے تھے تو اس میں 25 ملین تو غیر مسلم تھے. تو جب پیس ٹی وی پر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھتا تو گھر بیٹھ کر انہیں دیکھنے والے غیر مسلم بھی متاثر ہوتے تھے اور ان کو بھی ترغیب ملتی تھی کہ وہ بھی کلمہ پڑھیں. اس سے ہمارا کام اور آسان ہوتا تھا. یہ دیکھ کر ہم نے سوچا کہ ہم 100-200 لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور انہیں دیکھ کر گھروں میں موجود ہزاروں لوگ بھی کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بھارت میں ہماری دعوت کی خدمت بہت اچھی چل رہی تھی مگر اب اس میں رکاوٹ آ گئی اور میں ممبئی میں آج ہوتا تو جیل میں ہوتا کیونکہ تمام دائی جو حکومت کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے مودی انہیں جیل میں ڈال دیتا ہے. اسی وجہ سے میں ہجرت پر بھی مجبور ہوا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہجرت کے بعد میرے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا. اور اس سب میں بہترین بات یہ ہے کہ جنہوں نے میری دعوت پر اسلام قبول کیا اس کا ثواب بھی آج بھی مل رہا ہے. لوگ مجھے آج بھی ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے پیس ٹی وی کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا. ایک انسان ہونے کے ناطے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پرفیکٹ ہوں لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ماضی میں واپس جاؤں گا تو اس کا جواب نہیں ہے کیونکہ میں اپنے ماضی سے بہت خوش ہوں. If I don't give Shahid, I do agree with you. Maybe I would have worked for another 10 years in Bombay. If I was in Bombay, I would have been in jail now. Because all the top dais who don't follow the guidelines of the government or don't toe the line of Modi, they are behind bars. ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے عربی سیکھنے کے لیے سعودی عرب کا سفر کیا. شیخ عبدالعزیز طریفی میرے استاد تھے. میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں سعودی عرب میں بھی ایک اسلامی چینل کھولوں گا. انہوں نے کہا کہ ایسا مت کرنا, ابھی تم عربی نہیں بول سکتے. انگریزی میں بات کرتے ہو تو لوگ تمہیں محبت کرتے ہیں, عربی میں بات کرنے لگو گے تو مقابلے کا رجحان پیدا ہو جائے گا. اور وہ صحیح تھے. میں جب بھارت میں تھا تو میں انگریزی میں لیکچر دیتا تھا تو مجھے پولیس کی جوائنٹ کمشنر نے کہا کہ تم اردو یا ہندی میں لیکچر دو کیونکہ لوگوں کی اکثریت انگریزی نہیں سمجھتی. میں نے سوچا بات تو صحیح ہے اور میں نے ہندی میں لیکچر شروع کیے. میری آڈینس بڑھ گئی مگر ہوا یہ کہ جو مولانا اور علماء اردو میں لیکچر دیتے تھے ان کو یہ پسند نہیں آیا. کچھ نے یہ فتویٰ بھی دے دیا کہ میں کافر ہوں. تو میں نے سوچا کہ شیخ عبدالعزیز کی واقعی بہت گہری نظر ہے. یہی علماء تھے جو میری بہت تعریف کیا کرتے تھے اور یہی آج میرے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں. یہ حسد تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا کہ مجھے عربی بطور زبان بولنا نہیں آئی. میں نے کوشش بہت کی مگر مجھے زیادہ سمجھ نہیں آئی. ناظرین, میزبان نے سوال کیا کہ آپ کی دعوت کی ٹیکنیک بہت اچھی ہے اور آپ کی یادداشت بھی زبردست ہے, ان دونوں سے متعلق کچھ بتائیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں ان کو جواب دیتا ہوں. سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے. لہٰذا اہل ایمان اللہ پر بھروسہ رکھیں. دوسری سورہ عنکبوت میں لکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو اور تیسرے نمبر پر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم علم نہیں رکھتے تو اس سے پوچھو جو جانتا ہے. جب میں یہ چیزیں بتاتا ہوں تو میری بات سن کر کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے, آپ بتائیں آپ کی ٹیکنیک کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کو پہلی, دوسری اور تیسری ترجیح بتا رہا ہوں اور آپ مجھے پہلی, دوسری چھوڑ کر تیسری ترجیح کا پوچھ رہے ہیں. اللہ کی مدد, اس کی راہ میں جدوجہد کو تو آپ بھول گئے. براہ راست تیسری چیز پر کیوں آتے ہیں؟ پہلے اوپر والی دونوں تو پوری کریں. لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے لیں, مگر وہ یہ نہیں پوچھتے بلکہ ٹیکنیک کا سوال بار بار کرتے ہیں. تو دعوت کی تربیت میں ہم طلبہ کو یہی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے حاصل کرنی ہے. ناظرین, میزبان نے سوال کیا کہ کون سے ایسے ممالک ہیں جو اسلام کے راستے میں چلنے میں مدد کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کے جواب میں کہا کہ ملائیشیا اور قطر ایسے ممالک ہیں جو دباؤ برداشت کرتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کو روکتے نہیں. اگر یہ اسلام کے متعلق ہیں تو وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں. دوسرے ملکوں کی طرح نہیں, اسلامی ملک بھی ہیں مگر سیاست کی بات آئے تو وہ لچک دکھاتے ہیں. ملائیشیا میں اسلام کا ایک ووٹ بینک ہے, اسلام وہاں طاقتور ہے. قطر کی تاریخ ایسی ہے کہ وہ دباؤ برداشت کرتے ہیں اور داعش اسکالرز کو بھی پناہ دیتے ہیں, ان کو آزادی بھی دیتے ہیں. تو میری کوشش ہوگی کہ اگر ہم اپنی تنظیم کو پھیلاتے ہیں تو انہی دو ممالک میں کریں. میزبان نے سوال کیا کہ آپ کے بیٹے نے بھی دعوت کا راستہ چنا ہے اور اب آپ ایک ہی راستے پر چل رہے ہیں, تو اس کو اپنے کندھے سے کندھا ملا کر چلتے دیکھ کر آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کی آنکھوں میں ایک چمک دکھائی دی جو کسی بھی باپ کی نظروں میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے فرمانبردار بیٹے سے متعلق بات ہو رہی ہو. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے بیٹے نے کہا کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر اور انجینئر کا بیٹا انجینئر ہوتا ہے, مگر دائی کا بیٹا بہت ہی کم دائی بنتا ہے. تو اس نے مجھے خوشخبری دی کہ وہ بھی دائی بننا چاہتا ہے.
میں کسی ایسے اسکالر کو نہیں جانتا کہ اس کا بیٹا بھی اسی کی طرح اسکالر بنے. قدرتی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی اسی راستے پر چلے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، جس کو چاہے عطا کرے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں، میری اہلیہ اور بیٹا فاروق ایک مرتبہ ایک بزرگ سے ملنے گئے. انہوں نے دعا دی کہ تمہارا بیٹا شیخ الاسلام بنے. یہ بہت پیاری دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. ہم بطور والدین اپنی اولاد کو صحیح راستے کا پیغام دے سکتے ہیں، مگر ہم اس پر چلنے پر مجبور نہیں کر سکتے. قرآن میں ہم نے پڑھا کہ پیغمبر کا بیٹا بھی مشرک بنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو چاہے عطا کر دے. ہم بس اپنے بچوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، باقی سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہ کرے، ڈگری کام نہیں آتی. میرے بیٹے نے ملائیشیا میں ماسٹر کیا، پی ایچ ڈی کا ارادہ کر رکھا ہے. الحمدللہ اس کو سوالات کے جواب دیتے دیتے دعوت دینا آ گیا. میرے بیٹے نے بھی لیکچر سننا شروع کیے اور اب سٹیج پر جا کر بھی لیکچر دیتا ہے اور لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہے اور ان کی الجھنیں دور کرتا ہے. یہ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی راہ پر چل نکلا ہے. اس پر جتنا بھی شکر ادا کروں یہ کم ہے. You start doing your own research and in the question answer session. When we started, I used to do twice a week. Then I found that, they're stopping me from other parts of Taiwan. So I made once a week. When my son came back to Malaysia after free graduation, then the first and third Saturday I handled the question answer session. ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ آج کے مسلمان نماز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ جب اللہ تعالیٰ بلائے تو لازمی جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بلاوے سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں. جب نماز ہو تو ہمیں مسجد میں ہونا چاہیے. دائی کو اگر اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے تو اس کو نماز کی پابندی لازمی کرنی چاہیے، کیونکہ نماز سے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ سارے راستے کھول دیتا ہے. اور صرف دائی نہیں بلکہ عام مسلمان کو بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. مدد چاہیے تو نماز پڑھنی ہے، یہی نجات کی کنجی ہے. میزبان نے سوال کیا کہ کیا کسی کو اسلام قبول کرانے کے مذاکرہ یا بحث لازمی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، بحث و مباحثے کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی. شیخ احمد دیدات کا یہی طریقہ تھا کہ وہ عیسائی اسکالرز کو چیلنج کرتے تھے اور بھرے مجمع میں ان کے سوالوں کے جواب دیتے اور اعتراض کو دور کرتے تھے. یہ 70 اور 80 کی دہائی کا دور تھا. اس وقت عیسائی مشنریوں کا طریقہ واردات ہی یہی تھا کہ وہ قرآن پاک اٹھاتے، اس میں سے اپنے مطلب کی چیز نکالتے اور پھر مجمع میں قرآن کو لہرا کر کہتے کہ اس میں تضادات ہیں، اور بائبل لہرا کر کہتے کہ یہ خدا کا کلام ہے. شیخ احمد دیدات صرف 6ٹھی جماعت پاس تھے اور انہوں نے سارے عیسائی مشنریوں کو چیلنج کیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان سب کو منہ توڑ جواب دیا. شیخ احمد دیدات کی دعوت کے ابتدائی سفر سے متعلق بتاتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ وہ ایک سیلز مین تھے. غریب گھرانے سے تعلق ہونے کی وجہ سے انہوں نے تعلیم پوری نہیں کی. وہ دکان پر سیلز مین کی نوکری کرتے تھے، جہاں ان کے پاس عیسائی مشنری آتے اور ان سے کہتے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے مذہب میں یہ غلط ہے، وہ غلط ہے. تو انہوں نے ایک کتاب پکڑی اور پھر اس کا مطالعہ کیا، پھر دوسری، پھر تیسری، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت کرتے گئے اور دنیا کے سب سے مشہور دائی بن گئے. میں نے شیخ احمد دیدات سے کہا کہ آپ کیوں اتنے جنونی انداز میں بات کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں جنونی نہیں بلکہ مجاہد ہوں. شیطان سے لڑنے کے 2 طریقے ہیں، ایک آگ اور دوسرا پانی، اور میں نے آگ کو بطور ہتھیار اٹھا کر جہاد کا فیصلہ کیا ہے. جب میں نے دعوت شروع کی تو میں نے شیخ احمد دیدات کا سارا لیکچر کاپی کیا، ان کا سٹائل کاپی کیا اور ان سے زیادہ جنونی انداز میں لیکچر دینا شروع کیے. لوگوں نے مجھے پسند کرنا شروع کیا، مگر ایسا کرتے کرتے میں نے محسوس کیا کہ دائی کو صرف وسیلہ ہی نہیں بلکہ نرم مزاج بھی ہونا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دانش مندی اور عمدہ نصیحت سے بلا اور ان سے پسندیدہ طریقے سے بحث کر. بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور ہدایت یافتہ کو بھی خوب جانتا ہے. تو میں نے اپنا مزاج دھیما کر لیا. اب جہاں ضرورت ہوتی ہے نرم مزاج بھی ہوتا ہوں اور وسیلہ بھی بن جاتا ہوں. ناظرین، میزبان نے سوال کیا کہ آپ اپنے سوال کرنے والوں سے بحث کیوں نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ان کے مذہب سے بھٹکاتے ہیں. وہ جس مذہب کو بھی مانتے ہیں اس پر یقین کرنا ان کا حق ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ لوگ میرے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بحث کرو، ہم سے مذاکرہ کرو. میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے بحث کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم اتنے لوگ تو جمع کریں کہ میرے فالوورز کی 10% تک ہوں. اگر میں 10 لاکھ جمع کرتا ہوں تو آپ 10,000 تو جمع کریں. دوسرے سوال کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مثال دیتا ہوں کہ لوگ میرے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہندوؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہندو مت کو جھوٹا کہتے ہیں، مگر میں نے ایسا کبھی نہیں کہا. میں تو ان سے کہتا ہوں کہ ہمیں آپس میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے. سب مذاہب کے ماننے والوں کو اس چیز پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ان کی کتاب میں جو لکھا ہے اسی پر عمل کریں. اگر ہندوؤں کو دیکھیں تو ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی شبیہ نہیں، مگر وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. ایک خدا کو چھوڑ کر کروڑوں دیوی دیوتاؤں کو مانتے
मानते हैं। उनके वेदों में लिखा है कि एक आखिरी नबी आएगा, उसके 4 साथी होंगे, मैदान जंग में फरिश्ते उसकी मदद करेंगे। उसका नाम अहमद बताया गया, माँ का नाम आमना और वालिद का नाम अब्दुल्ला बताया गया। मगर हिंदू इन सब चीजों को नहीं मानते क्योंकि वो अपनी किताब को नहीं मानते। उनको मालूम ही नहीं कि उनकी किताब में क्या लिखा है। अगर उनको मालूम हो जाए तो पंडितों की दुकानों का शटर गिर जाए। इसलिए पंडित चाहते हैं कि वो मंदिरों में आते रहें और इन पर चढ़ावे चढ़ाते रहें ताकि इन पंडितों के घर चलते रहें। इसी तरह से बाइबल में भी, जिसमें लिखा है कि जीसस खुदा नहीं बल्कि खुदा सिर्फ एक है, मगर ईसाई ट्रिनिटी यानी अकीदा तस्लीस को मानते हैं। अब इनको कौन समझाए। मैंने इस्लाम और हिंदू मत में मवासलत पर पहला लेक्चर देना चाहता था तो लोगों ने बहुत तनकीद की कि ये कैसे हो सकता है कि तुम इस्लाम के खिलाफ जा रहे हो। हिंदू मत और इस्लाम में कोई चीज मुश्तरक नहीं, तुम गुमराह हो और न जाने क्या क्या कहा। मगर जब मैंने लेक्चर दिया तो सब दंग रह गए। मैंने हिंदुओं को उनकी किताब से ही समझाया कि वो गलत कर रहे हैं, उनको अपनी किताबों को मानना चाहिए। And I don't intend giving a lecture, but the Brahma Sutra of Hinduism is ekam braham dvistya naste, nena naste kincha. That भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं जरा भी नहीं है. There is only one God, not a second one, not at all, not in the least. There are various sources. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात समेटते हुए कहा कि दावत के काम में चलना हर मुसलमान का फर्ज है। दाई का मतलब ही लोगों को इस्लाम की दावत देना है और ये काम दुनिया के सबसे बड़े कामों से ज्यादा अहम है। लोग उमूमन मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्या काम है जो आप दावत के अलावा करना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझसे काम ले और इस्लाम की तबलीग में मेरा मददगार बने। मैं चाहता हूँ कि मैं मर भी जाऊँ तो अल्लाह ताला की राह में दावत का काम करते हुए मरूँ ताकि मैं रोज़े क़यामत सुरखरू हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, आज की ये वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक के मुतल्लिक थी, जो कि एक भारतीय मुकर्रर हैं जो तकाबुल अदियान और मनाजरों के हवाले से पहचाने जाते हैं। पेशा के लिहाज से एक MBBS डॉक्टर हैं। ताहम सन 1991 से इस्लाम की तबलीग की जानिब अपनी मुकम्मल तवज्जो दीनी शुरू कर दी। आप मसीहत और हिंदू मत के मजहबी रहनुमाओं से मुनाजरों के लिए मशहूर हैं। बहुत से लोगों ने आपके हाथ इस्लाम कबूल किया। आप मुंबई में इस्लामी तहकीक सेंटर के सदर हैं और इस्लामी चैनल पीस TV के नाम से चला रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि हमें किसी भी शख्स से ना इख्तलाफी हो सकती है, लेकिन उसका ये हाल ना करें कि हम उसके ख़िलाफ़ हो जाएं, उसको हकारत की नज़र से देखें। दोस्तों, मज़ीद नई ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।